صحابہ کرام نے حضور کے وصال مبارک کے بعد بھی یہ عقیدہ صحابہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، اور بارش نہیں ہو رہی تو پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے، حضور کے روضہ انور پہ جا کے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس روایت کو امام بخاری کے شیخ الاستاد نے سنن دارمی میں بیان کیا ہے، اور اس روایت کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا ہے، اور اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور روایت نقل کرنے کے بعد امام ابن حجر اسقلانی نے اصابہ میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں قال رواه ابن ابی شیبہ باسناد صحیح، ابن شیبہ کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا، انہوں نے بھی اس حدیث کو حدیث صحیح کہا۔ اور حافظ ابن کثیر جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے البدایہ و نہایہ میں نقل کرنے کے بعد کہا ہے قال اسنادہ صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں، امام سبکی نے شفاء و سقام میں، امام ہندی نے کنز العمال میں نقل کیا ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ حضرت مالک دار روایت نقل کرتے ہیں قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں قحط پڑا، فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی قبر مبارک میں آیا۔ میں توجہ چاہوں گا جو پہلی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت بیان کی ہے، وہ بھی سند صحیح کے ساتھ، کہ اس میں حضور کے زمانہ اقدس میں صحابی حضور سے مدد طلب کرنا، بارش نہیں ہو رہی، پرابلم تھی نا، مسئلہ تھا ان کا، قحط تھا، سیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں بارش نہیں ہو رہی، وہ شخص حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جا کے کیا کہتا ہے؟ فقال یا رسول اللہ استسق لامتک، ڈائریکٹ مدد طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول سیلابی عطا کیجیے، بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے۔ اب بتائیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے، اور صحابہ نے کوئی فرق نہیں کیا، جس فرق کو آج بیان کیا جا رہا ہے یہ فرق آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ میں نے بحوالہ گفتگو کر دی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بقید حیات ہے، اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے، حقیقی ہے، جسمانی ہے، اجماعی عقیدہ ہے یہ۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے تو حضور کے زمانہ اقدس میں بھی مدد طلب کی گئی، شرک نہ ہوا، حضور کے وصال مبارک کے بعد صحابہ نے مدد طلب کی تب بھی شرک نہ ہوا، آج اگر ہم جو ہے حضور سے مدد طلب کریں تو کاہے کا شرک؟ اور پھر دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو سے اس دور میں یہ ساری جو ہے وہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ یہ عمر فاروق کی بارگاہ میں جا کے اس صحابی نے جا کے گزارش کی کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا ہوں، اور حضور کی بارگاہ میں جا کے میں نے یہ گزارش کی ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا عمر فاروق درا نکال لیتے، مارنا شروع کر دیتے اس کو کہ تم نے ہم نے شرک کیا ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا، قبور پہ جانا جو ہے وہ جائز ہے، جیسے صحابہ کرام جا رہے ہیں اور قبور پہ جا کے اسے مدد طلب
صحابہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی اور کیا کہتے ہیں فقال یا رسول استغفر امتی فانهم قد هلكوا، بے شک یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس صحابی رسول سے جا کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سارا واقعہ سنایا۔ عمر فاروق سے جب یہ واقعہ سنا تو آپ رو پڑے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور آگے دیکھیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کیا۔ بہت زیادہ جو ہے وہ حوالہ جات موجود ہیں جس میں آپ حافظ ابن کثیر کو پڑھیں، جب یہ جنگوں پہ جاتے تھے جیسے خالد بن ولید، حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے البدایہ و النہایہ میں، تاریخ الکامل میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ نعرہ کیا لگایا کرتے تھے یا محمد یا رسول اللہ۔ بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، بخاری نے ادب مفرد میں اس کو نقل کیا ہے، قاضی عیاض اشفاء میں، امام نووی نے فیض القدیر میں، ابن سعد طبقات الکبریٰ میں، امام مزی نے تہذیب الکمال میں، بہت ساری کتب احادیث میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے کہ ان صحابی کا پاؤں سور ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ، وہ پکار رہے ہیں۔ مشکل میں ہوئے تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہیں۔ صحابہ کرام تو حضور کے وصال کے بعد بھی مدد